تھینک یو بس صاحب، آج آپ سے بات کرنی ہے کہ ایک کویشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا، اور کیونکہ اس وقت ویسٹ میں پرٹیکولرلی سویڈن فرانس میں جس طرح کے حالات ہیں، اور اکثر ہمیں دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی سچویشن دیکھنے کو مل جاتی ہے، تو ایک فنڈامنٹلی ذہن میں کویشچن آتا ہے، کیونکہ جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، مسلم ورلڈ ہے، تھرڈ ورلڈ ہے، وہ مائگریٹ کر رہی ہے فرسٹ ورلڈ میں، اور اس کو جو فرسٹ ورلڈ ہے وہ اس کو کہتی ہے سوسائٹیل سیکیورٹی، کہ بڑے ان کے سوسائٹیل کنسرن ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جن کے ڈفرینٹ کلچر تھے، ریلیجن تھے، ایتھنیسٹی تھی، ڈفرینٹ ایک ماحول سے نکلے اور ایک نئے ماحول کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، لیکن وہ پھر وہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنا آپ کو مسلط کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل ایک مسلمانوں کے اندر تھاٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں مغرب کے اندر ایک میجورٹی لے کے آنی ہے تاکہ ہم وہاں پہ اپنی حکومتیں بنا سکیں، ہم جو ہے وہ کرسچینٹی کو یا جو نان مسلم ایریاز ہیں ان کو ہم مسلم بنا سکیں۔ یہ بھی ایک کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اندر یہ کویشچن ہے۔ آپ سے آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو مغرب میں کیسے رہنا چاہیے، اور فار ایگزامپل ہندوز بھی جاتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، کوئی لارجلی کسی سے کوئی اتنا پرابلم نہیں ان کو، لیکن مسلمان جو ہیں وہ زیادہ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ فرانس میں 10% مسلمان ہیں، دیکھ رہا ہوں ابھی دیکھیں ایک ایکسٹریم قسم کا بیہیویئر سویڈن میں آیا کہ جس شخص نے قرآن پاک کو جلا دیا، اتنی بڑی بے حرمتی کی، ایون کہ پوپ جو ہیں انہوں نے بھی بیان دیا ہے ویٹیکن سٹی سے کہ یہ بہت جہالت ہے، اور کسی کی جو مذہبی جو کتب ہوتی ہیں ان کو اس طرح جلانا یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ آپ سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ نہیں دیکھیں جی، یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ دنیا میں کنسنسس آف اوپینین ہے، یعنی اتفاق رائے ہے، اور یہ کو آج سے نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ اتفاق رائے ہے کہ جو بھی کوئی مقدس لوگوں کے عقائد ہیں، ان کی کتابیں ہیں، انبیاء ہیں، یا اس سے جڑے دیگر جو ان کے اپنے سمبولک یا دوسری طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کی کسی بھی طریقے سے کوئی مذاق اڑانا، توہین کرنا، انسلٹ کرنا، جس کی ایک لمبی ڈیفینیشن ہے، اس پہ سے کوئی اتفاق نہیں کرتا، اور ہر ذی شعور شخص جو ہے وہ اس کی مذمت کرے گا، اور کرتا ہے اور کرتا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی مثال دی کہ پوپ سے لے کے تو خود سویڈن کی حکومت تک، اور فرانس سے لے کے تو جو بھی اسلامی ملکوں تک جو ہے وہ پرسن ان اتھارٹی، پرسن ان انفلوئنس، کلیرکس، پریچرز، جو بھی لوگ ہیں انہوں نے اس کی مذمت کی۔ اس لیے پہلی بات یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ بحث ہے کیوں۔ یہ بحث تو تب ہونا کہ اس پہ آدھے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی یہ کوئی قابل مذمت فعل نہیں ہے، یہ جی فلاں ڈیفینیشن میں آتا ہے اس لیے ہے، تو اس لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو ایسرٹ کرنے کے لیے پھر ایک ملیٹنٹ پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ زیادتی ہے اور اس کے خلاف ہم لڑیں گے۔ لیکن جب دنیا آپ سے اتفاق کرتی ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا اس کا جو ری ایکشن ہے وہ پروپورشنل ہے کہ نہیں ہے، یا کیا آپ اپنے ری ایکشن میں کہیں جو ہے وہ جو لیمیٹیشنز ہیں ان کو تو نہیں کراس کر رہے ہیں۔ یہ بڑا باریک قسم کا نقطہ ہے۔ یہ جو بات آپ نے کی نا جی کہ مسلمان، تیسری دنیا کے لوگ جو ہیں اب ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور ویسٹ کے جو طبقات ہیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم لفظ مسلمان استعمال کرتے ہیں، میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ یہ مس یوز آف دس لفظ کا مس یوز ہے، اس لفظ کی غلط استعمال ہے۔ میں زیادہ کوشش کروں گا اردو میں بات کروں بیچ میں، جو کیونکہ بڑا کریٹیکل اور ایک سینسٹیو ایشو ہے، حساس مسئلہ۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو مسلمان، دس از ناٹ دی ایشو آف مسلمان کسی بھی نقطہ نظر سے۔ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں ان کی تعداد بلین سے زیادہ ہے، تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ دن بہ دن اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، اور خود اسلام کے اندر جو بائی انہیریٹنس جو ہوتا ہے اسلام کا تصور، وہ بھی دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ ویسٹ میں بھی ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ جو ہے وہ چند لوگوں کی حرکات و سکنات کو مسلمانوں کی حرکات و سکنات کہنا شروع ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے،
یہ جو واقعہ ہوا ہے اس تناظر میں آپ دیکھیں اس کو کہ اب یہ جو کام کیا قرآن کریم کی کسی شخص نے جو توہین کی، اس کو تو آپ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کوئی کرسچنز نے توہین کر دی یا ایتھسٹ نے توہین کر دی یا کسی اور بدھسٹ نے یا جو بھی اس کا افیلیشن ہے، کیونکہ وہ کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے یا اپنے جیسے چند لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ دنیا کا یہ مسئلے نہیں ہیں کہ آپ 1400 سال پرانی کتابیں یا 2000 سال پرانی کتابوں پہ ایک لڑائی جاری رکھیں کہ یہ مقدس ہے اور یہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے، تو اس کو الگ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ پرابلم پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے انڈیویجول قسم کے آئسولیٹڈ قسم کے واقعات ہوتے ہیں، دس از ناٹ وائڈ اسپریڈ، یہ آئسولیٹڈ واقعہ، ہر روز یہ واقعہ نہیں ہوتا کہ کسی نے قرآن شریف کی توہین کر دی، اور ہر روز یہ آرکسٹریٹڈ قسم کا ڈرامہ نہیں ہوتا کہ اس نے توہین کر دی تو دوسرے دن فرانس میں لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اور تیسرے دن جرمنی میں دکانیں جلائیں گے۔ یہ ظاہر ہے آئسولیٹڈ واقعات ہیں نا، تو آئسولیٹڈ واقعات کو آپ ایک پوری امت یا ایک پورا ریلیجن جو ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے نہیں جوڑ سکتے کہ جیسے کہ وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں سب کو۔ اب اس میں ہم بات جو ہے وہ اگر اس نقطہ نظر سے ہم دیکھیں گے تو دنیا کے ہر ملک میں خود اسلام کے اندر موسٹ کنزرویٹو قسم کی سوسائٹیز میں، ایون کہ سعودی عربیہ میں جو جیسے ملکوں میں جہاں پہ بہت زیادہ ہیومن رائٹس اور لبرٹیز کے حوالے سے کوشچن کھڑے ہوتے ہیں، وہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ریلیجن کی، آپ کی مقدس آیات کی، آپ کی مقدس کتابوں کی، ان چیزوں کے بارے میں ایک ڈیفرنٹ نقطہ نظر رکھتے ہیں جو سم ٹائم توہین آمیز حد تک چلا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک خاص سوسائٹی یا ایک خاص سیٹنگ نہیں ہے جس کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ایک ویسٹ کا مسئلہ بنا دیں کہ جی یہ ویسٹ کے لوگ ہیں۔ پاکستان میں کتنی دفعہ لوگوں نے جو ہے توہین قرآن شریف جو ہے وہ کی ہے۔ ابھی ہمارے یہاں آزاد کشمیر کے ایک خطے میں ایک جگہ پہ ایک اسی طرح کا کیس چل رہا ہے جس میں ایک عالم دین جو ہے جو 20 سال سے ایک مدرسہ چلا رہا ہے، اس پہ لوگوں نے الزام لگا دیا کہ اس نے قرآن شریف کی توہین کی ہے، اس پہ مقدمہ چل رہا ہے۔ اب آپ لوگ جو ہے وہ اس کو ذرا دیکھیں کہ اس کے پیچھے کنسپیریسی کیا ہے، کہ لوگ کس طرح اس کو ایسٹ ورسز ویسٹ بناتے ہیں۔ تو وہ تو تب ہو نا کہ ایسٹ میں یا کسی اسلامی دنیا میں قرآن شریف کی توہین کا کوئی واقعہ نہ ہو، نبی کی توہین کا کوئی واقعہ نہ ہو۔ آپ کی سوسائٹیز میں لوگ خود نبی ہونے کا دعویٰ کر گزرے ہیں، لوگوں نے جو ہے سینکڑوں کے حساب سے کتابیں لکھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے حوالے سے توہین آمیز قسم کے کارٹون بنائے ہیں، اسکیچز چھاپے ہیں۔ کیا نہیں ہوا ہے جو کہ اسلامی دنیا میں نہ ہوا ہو اور ویسٹ میں ہوا ہو؟ تو یہ ایک خاص مینٹلٹی ہے جو ہر مذہب میں، ہر تہذیب میں موجود ہے۔ اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اس کو ایسٹ ورسز ویسٹ کا ایشو بنا رہے ہیں، اور اس میں جو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جو ایسٹ کا یہ کنسرن ہے کہ اب یہ لوگ دیکھیں، ایسٹ جو ہے اس کی کان پٹی پہ کسی نے بندوق نہیں رکھی ہوئی کہ آپ ان لوگوں کو آنے دیں، یہ ملک ان کے اپنے ہیں، اس میں ابھی تک قانون سازی پہ، لا اینڈ آرڈر پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے۔ کہیں مسلمان 10% ہوں، 15% ہوں، اپنی جگہ ہوں گے، لیکن مکمل کنٹرول ان لوگوں کا ہے۔ یہ چاہیں تو یہ سوئچ آف کر سکتے ہیں ود ان 15 منٹس کہ جی آج کے بعد ہم اس ملک سے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ ماضی میں ہوا ہے، کسی نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ٹرمپ نے سامنے جو ہے اس طریقے سے کر دیا تھا، تو آپ لوگوں نے کیا کر دیا، بگاڑ دیا تھا امریکہ کا۔ کہ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کچھ ہوش مند لوگ آتے ہیں تو اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ویسٹ کی مجبوری نہیں ہے، ویسٹ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ جس طرح کی ڈیموگرافک، جس طرح کی سچویشن سے جا رہے ہیں، ان کو لوگوں کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ ہر جگہ سے نہیں آتے۔ مثلا یہ کتنی دفعہ امیگریشن کھول لیں، ظاہر ہے جاپان سے تو کوئی نہیں آئے گا، یا سویڈن سے تو کوئی امریکہ میں نہیں آئے گا نا۔ یہ تو ظاہر ہے غریب ملکوں سے جہاں لوگوں کے روزگار کے مسائل ہیں، غربت کے مسائل ہیں، بدحالی کے مسائل ہیں، وہیں سے تو لوگ آئیں گے۔ تو اس لیے آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ غربت، بدحالی کہاں ہے۔ یہ موسٹ آف دی تھرڈ ورلڈ جو ہے اس میں سے ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ اسلامی ملکوں میں ہے نا، زیادہ تر پاکستان، بنگلہ دیش، ایتھوپیا، فلاں 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 اس طرح۔
تو اس حساب سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس اپارچونیٹی کو مس یوز کر رہے ہیں. ویسٹ کی جو اپنی ہیں آپ کو بس میں سوچ پانا، آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثلا ایک جو ہے وہ سفید فام آدمی یہ کہے کہ میں جا رہا ہوں جی پاکستان میں جاب کرنے کے لیے، وہاں میں کسی زراعت میں یا کسی جگہ پہ جاب کروں گا، لیکن ساتھ میں میرا ایجنڈا یہ ہے کہ میں یہ پاکستان کے جو اسلامی قوانین ہیں اور یہ جو کنزرویٹیوزم ہے سوسائٹی میں، اس کو بھی چیلنج کروں گا. تو میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں جو وہاں پہ اسکرٹ پہن کے گھومے گی وہاں کی سڑکوں پہ، اور میری وائف جو ہے وہ نیم برانہ حالت میں جو ہے وہ بیچوں پہ پھرے گی، چونکہ یہ ہمارا ہے کلچر ہے اور ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ ہمیں ایسا کرنے سے روک سکیں. تو کیا وہ پاکستان میں ایسا کرنے کا حق رکھتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، اور اگر رکھتا ہے تو ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.